اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم صرف دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک، ایمان کا لباس کس شخص کو ملے گا، یعنی ایسا کون سا شخص ہوگا کہ جسے اللہ عز و جل ایمان کا لباس پہنائے گا، اور دوسرا یہ کہنا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ عز و جل میری فریاد سنتا ہے، اس طرح کے الفاظ بولنا کیسا ہے۔ تو احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 90 یعنی 90 پر یہ بات مذکور ہے کہ جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہوں، تو ہر موقع پر صرف صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے اور آخرت کا ثواب اور اجر حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی ایک بات تو واضح ہے کہ جب کوئی بھی بندہ مصیبت، آفت یا کوئی بیماری یا اس طرح کی بے روزگاری، اس طرح کے معاملات ہوں تو ان پر صبر کرے تو اس کے لیے آخرت میں اس کا اجر اور ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اس حوالہ سے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ اے میرے رب، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ عز و جل کی طرف سے مشکلات یا اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا مقابلہ کرے اور صرف صبر کرے، چاہے وہ بے روزگاری ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس پر اگر صبر کرے گا تو اللہ عز و جل اسے ایمان کا لباس پہنائے گا۔ لباس سے کیا مراد؟ تو جس طرح ہم لوگ عام طور پر لباس پہنتے ہیں تو یہ لباس ہمیں مکمل طور پر گھیر لیتا ہے، یعنی ہم اس لباس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ لباس ہمیں مکمل طور پر گھیر لیتا ہے۔ تو وہ شخص، وہ بندہ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر مشکلات کا سامنا کرے اور پریشانیوں مشکلوں میں صبر کرے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس شخص کو اللہ عز و جل ایمان کا لباس پہنائے گا کہ جس طرح لباس انسان کو گھیر لیتا ہے، اس کا ایمان اس شخص کو اس طرح مکمل طور پر گھیر لے گا کہ وہ شخص ایمان کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کہ اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل میری فریادیں سنتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ یہ مذکورہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع ہونے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی جو صفت ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس پر شک کیا جا رہا ہے، اور یہ جملہ خالص کفر ہے۔ بالفرض یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا، اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ معنی بھی کفریہ ہے کہ اس میں مطلقاً اللہ عز و جل کے دعا نہ قبول کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 24 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل ہر انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، چاہے اس کا اجر اسے دنیا میں مل جائے یا اس کا اجر اسے آخرت میں ملے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہمیشہ خاص کر کے مومنین ایمان والوں کے حق میں ہمیشہ بہتری فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی، جو باتیں سیکھی ہیں، اللہ عز و جل ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔